مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ در شبیر سے فطرس یہ صدا دیتا ہے، در شبیر سے فطرس یہ صدا دیتا ہے، وہ یہاں آئے جو مایوس شفا ہو جائے، وہ یہاں آئے جو مایوس شفا ہو جائے۔ نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، یہ جو کہہ دیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے، یہ جو کہہ دیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے۔ حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، کل عدم جا کے جہاں تیری سزا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور سیدہ ذل ہما۔ ڈاکٹر ثروت، ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ وہ شورشیں پیغام کربلا خواتین کا اور بچوں کا ہمراہ لے کے جانا، اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک حکمت اور نظر آتی ہے اس سفر کی ابتدا میں۔ ویسے تو ہم 8 محرم کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج 8 محرم حضرت عباس سے علمدار غازی کا دن ہے، اور اس دن کی نسبت جب آتی ہے تو علم اور غازی کا ایک خوبصورت سا ملاپ اور ایک جوڑ، ایک الگ انداز ہے، اور ہمارے دلوں میں وہ ایک محبت جو پیدا ہوتی ہے کہ علمدار کا لفظ جب آ جائے تو ایک ہیبت، ایک جلال، ایک خوبصورتی نظر آتی ہے ان کی شخصیت میں۔ یہ ایک حکمت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کربلا کے اندر ہم سب سے آخری مجاہد، آخری شہید دیکھتے ہیں امام حسین سے پہلے حضرت عباس علمدار کو، اتنا جری، اتنا دلیر اور اتنا زبردست تلوار چلانا، تیغ حیدری اٹھانا، اور سب سے آخر میں جا رہے ہیں۔ یہ میں چاہوں گی کہ حضرت عباس کے حوالے سے کچھ ان کے فضائل، ان کا بچپن، ان کی بیان کریں، شخصیت ہمارے تمام سننے والوں کے لیے۔ غازی کی شان میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، سبحان جس کے اللہ، لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، سبحان وہ اللہ۔ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، سبحان اللہ، بے شک، یعنی کلیم طور وفا بھی، کلام بھی، کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، سبحان بھائی اللہ، بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ اور غلام۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا، سبحان اور اللہ، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان 1400 برس سے ہیرا، میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب آج بھی غازی کے علم پر نظر پڑتی ہے، جو تجھ کو احتشام، جو جاہ و جلال نظر آتا ہے، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب 1400 برس گزرنے کے بعد غازی کے علم کی یہ شان ہے، بے تو شک 1400 برس پہلے قبل کیا ہوگی، مقتل کربلا میں غازی کی کیا شان رہی ہوگی۔ بے شک، آپ نے فرمایا کہ اپنے پیروں پر سب سے آخر میں جانے والے حضرت عباس علمدار، جی ورنہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے آخری شہید جی، حضرت علی اصغر ہے، لیکن انہیں مولا آغوش میں لے کر بالکل، گئے ہیں۔ تو حضرت عباس علمدار صبح سے ہر مرتبہ آتے تھے کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، بالکل، اور امام فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر، لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، عباس اگر تم چلے گئے تو لشکر کا کیا ہوگا۔ بے شک، عباس مقام اطاعت پر ہے۔ دیکھیں غیور، شجاع کے واسطے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صحیح، لیکن یہاں پر عباس مقام اطاعت پر ہیں۔ حسین کی چشم ابرو پہ نظر رہتی تھی، جو امام نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ بالکل، اب عباس رک جاتے تھے، صحیح، جیسی جیسی قربانیاں مولا حسین نے صحیح، پیش کی ہیں، حضرت حر کی قربانی، حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی بالکل، قربانی، مسلم بن اوسجہ کی قربانی، 18 برس کے بیٹے علی اکبر کی قربانی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اونو محمد کے لاشے رن سے بالکل، مقتل سے خیمے میں آئے، یہ بڑی عظیم قربانیاں تھیں، لیکن غازی کمال اطاعت کی منزل پر تھے۔ اور جب آخری منزل آئی، جب غازی نے آ کر کہا کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، ٹھیک ہے، کہا کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو،
علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے. تو غازی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا. بہت بس یہاں پر بھی ابھی بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. صحیح. عباس خیمہ حسینی سے نکلے ہیں اور بڑی یاس کی کیفیت میں نکلے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم اطاعت پہ جب بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بچپن کی اطاعت کے حوالے سے، جیسے ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ حضرت عباس علیہ السلام وہ جس طرح امام حسین کو ہمیشہ آقا کہتے رہے، ان کی اطاعت میں بچپن گزارا، ان کی ہر حواس پہ لبیک کہتے رہے، وہ بچپن کا ان کا وہ خوبصورت سا ایک تعلق تھا. میں دعا کروں گی کہ پروردگار عالم مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو روضہ حضرت عباس علمدار کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. جب آج بھی ہم کربلا محلہ میں جاتے ہیں اور غازی عباس کے روضے پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں زیارت حضرت عباس کے جو جملے جو ہم یہاں پر بھی زیارت واسطہ میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ والامیر المومنین. یعنی حضرت عباس کی شخصیت یہ ہے کہ وہ صرف حسین کے مطیع نہیں تھے بلکہ وہ اللہ سے لے کر تمام تر یہ جو سلسلہ وحدانیت، نبوت اور امامت ہمیں ملتا ہے وہاں پر ایسے اطاعت گزار تھے کہ بچپن کا عالم ہے، بابا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ عباس کہو واحد. حضرت عباس نے معصوم سی زبان سے، چھوٹے سے حضرت کمسن حضرت عباس علمدار ہے، کہا کہ بابا واحد یعنی ایک. مولا نے فرمایا، کہا کہ عباس کہو اسنین یعنی دو. عباس نے کمال معصومیت سے بابا کا چہرہ دیکھا، کہا بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اس زبان سے دو کیسے کہیں. سبحان اللہ. یعنی سبحان علم عرفان میں دیکھیں، علم عادات میں تو جب ایک سکھایا جائے گا تو دو بھی، 100 تو تک تین بھی جائیں گے. سب بالکل ہوگا. بالکل. لیکن جب ہم عرفان الہی کی منزل دیکھتے ہیں، عشق الہی کی منزل دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے حضرت عباس علمدار کی. اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار ایسی مقام اطاعت پر تھے کہ کبھی جناب زینب کبریٰ کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. ام البنین کے لال نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا اور مولا حسین علیہ السلام کو آقا کہا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ایک روایت اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو میں اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. میری خواہش ہوگی. یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، امام حسن اور حسین علیہ السلام ممبر کے نیچے موجود تھے. اچھا، حضرت عباس ہر وقت امام علی مقام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے کہ کوئی ان کو طلب ہو اور فوراً اس تمنا کو بس اس کو پڑھتے رہتے تھے، چہرے کو، اس چہرے کو پڑھتے رہتے تھے. اب غازی عباس نے دیکھا کہ امام حسین کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے، تشنگی ہے. اب حضرت عباس کمسن تھے، وہ گئے پانی کا کوزہ لے کر آئے. مسجد میں بھیڑ بھی بہت زیادہ تھی، الجھتے ہوئے گرتے پڑتے کیسے کیسے جیسا. جب پہنچے ممبر کے نزدیک تو وہ پانی چھلک چھلک کے کوزہ خالی ہو چکا تھا. مولا کائنات علی امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ عباس ایک ایسا ہی دن اور ہوگا کہ جب تم چاہو گے کہ حسین کو سیراب کرو، پانی پلاؤ، لیکن تم پانی نہیں پلا سکو گے. اچھا، اب عباس نہیں سمجھ سکے کیونکہ اس میں زمانے کا تعین نہیں تھا کہ یہ کتنے دنوں کی بات ہے. عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا مجھے آواز دیں اور میں اس وقت سو رہا ہوں. جب کئی دن گزر گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے. جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پوچھا عباس کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا زادی میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میرے مولا حسین کو پیاس لگی اور میں اس وقت سو رہا ہوں. بس جناب زینب کبریٰ حضرت عباس کو لے کر گئی. حضرت عباس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور جناب زینب کبریٰ علیہ مقام کہ غازی عباس تو کتنا نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کر پالا ہے. ماں کی شخصیت رکھتی تھی. حضرت زینب لے کر گئی بابا کے پاس. کہا کہ بابا جان آپ نے کیا کہہ دیا عباس سے؟ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے. بس مولا حسین نے فرمایا کہ عباس وقت بہت دور ہے، عباس کی کربلا ہوگی. عباس جب ہم بھی نہیں ہوں گے، عباس تم پانی لانا چاہو گے خیموں میں مگر پانی نہیں لا سکو گے. تو غازی کمال اطاعت پر نظر آتے ہیں. صحیح، بالکل. بہت ہی ایسی گفتگو جس میں بالکل دل نہیں چاہتا کہ اس ربط کو، اس تسلسل کو بیچ میں منقطع کیا جائے، لیکن ایک وقفہ لینا بہت ضروری ہے. اور لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے میں پھر درخواست کروں گی سیدہ ذل ہما صاحبہ سے کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ کلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. محمد وفا جس کا
پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سب حیدر، اور علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا شان ہے مولا کی، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، اور اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ اور جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ مظلوم حسین